میانمار کے وزیر خارجہ تھانسوی کے دفتر خارجہ آمد وفود کے سطح پر مذاکرات اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ خطاب میں کہا پاکستان اور میانمار کے تعلقات طویل اور مفاہمتی احترام پر مبنی ہیں۔ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے اور امن و خوشحالی کے لیے شراکت داری اہم ہے۔ میانمار اور وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کے موقع پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ۔ جدید مانیٹرنگ سسٹم شکرا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ 24/7 مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ ایمرجنسی ٹرول ڈاکومنٹ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہوگا۔ وزیر داخلہ نے ڈی جی امیگریشن اور ٹیم کی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی کارکردگی کو سراہا۔ نئے نظام کے تحت پاسپورٹ درخواست اور ڈلیوری کی ریئل ٹائمنگ مانیٹرنگ ممکن۔ حکومت کا مقصد شہریوں کو عالمی اور معیاری اور تیز رفتار محفوظ پاسپورٹ خدمت فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ وکلاء نے ڈسٹرکٹ کورٹ کا دورہ کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پولیس کے رویے کے خلاف نعرے لگائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری منظور جج نے بتایا کہ وکلاء کو ہدایت کی گئی کہ وہ آج عدالت میں پیش نہ ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کے نئے مستقل 6 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ججز کے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب کورٹ روم نمبر 1 میں منعقد ہوئی۔ سینئر جج اور دیگر جج کی تقریب میں شرکت۔ رجسٹرار، ایڈوکیٹ جنرل اور وکلاء کی بڑی تعداد بھی شریک۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس سیف الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس سید مدثر امین اور جسٹس قاضی جواد حسن اللہ شامل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی آسٹریلیا کے یوم دن پر گورنر جنرل اور عوام کو مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ دوستانہ اور تعمیراتی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان آسٹریلیا شراکت داری باہمی احترام اور مشترکہ جمہوری اقدام پر مبنی ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون مزید فروغ پائے گا۔ موسمیاتی مزاحمت پر جدت اور پاکستان آسٹریلیا تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے آسٹریلیا سے قریبی تعاون کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا۔ سو انڈیکس پر تیزی 1484 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو ٹریڈنگ کے دوران 1800 پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ کاروبار کے دوران اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,90,600 کے سطح عبور کر گیا۔ گل پلازا کی عمارت کو سیل کرنے کا معاملہ شروع۔ کے ایم سی کے عملے نے گل پلازا کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ عمارت کو پلاسٹک کی گرین جالی لگا کر بند کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم عمارت کا جائزہ لینے پہنچ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 79 لاپتہ افراد میں سے 13 کو ورثا نے اب تک ڈی این اے کے سیمپل دیے۔ 30 کی لاشیں ڈیٹا حکومت کو بھجوایا جا چکا ہے تاکہ ورثا کو ادائیگی کی جا سکے۔ مالک کے انتقال کے بعد قانونی ورثہ خود بخود مالک بن جاتا ہے۔ نیا کرایہ نامہ بنانا ضروری نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست، کرایہ دار دکان 60 دن میں خالی کرے۔ متوفی کے نام پر کرایہ جمع کرنا قانونی ادائیگی نہیں۔ نوٹس کے باوجود کرایہ نہ دینا جان بوجھ کر ڈیفالٹ ہونا ہے۔ کرایہ دار بے دخلی کے ذمہ دار عدالت نے واضح قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لاہور پریس کلب کے نومنتخب صدر عہدیداران کو مبارکباد۔ نومنتخب عہدیداروں میں راشد انصاری، سلمان قریشی، ناصر عتیق، مدیحہ الماس شامل۔ ممبران گورننگ باڈی کے نومنتخب ارکان کو بھی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومت پنجاب صحافیوں کے پیشہ ورانہ مشن میں معاونت کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی نومنتخب جرنلسٹ پینل کو مبارکباد دی۔ کہا خواتین صحافیوں کی بڑی تعداد میں کامیابی خوش آئند ہے۔
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں ڈاکو کی پولیس اہلکار پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں موجود دو ڈاکو دو شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ پولیس اہلکار محمد اویس موٹر سائیکل پر گلی سے گزر رہا تھا۔ ڈاکو نے اہلکار اویس کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی۔ پولیس جیکٹ بھی چھین لی۔ ڈاکو نے اویس کو سینے پر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکار کی حالت تشویشناک۔ تحقیقات کمیٹی واقعے کے متعلق اب تک پیش رفت حاصل نہ کر سکی۔ شدید برفباری، ضلع اورکزئی اور کرم میں پاک فوج کی امدادی کارروائی۔ اورکزئی میں بند راستے کھول کر نقل و حمل بحال کر دی گئی۔ پاک فوج کے بروقت کارروائی سے نماز جنازہ اور تدفین ممکن ہوئی۔ ضلع کرم میں 8 کلومیٹر تاڈو اوب روڈ بحال۔ مناتوا صدا روڈ بھی پھنسے مسافر اور گاڑی بحفاظت نکال لی گئی۔ مقامی عوام کا پاک فوج کو بروقت اور ہمدردانہ اقدامات پر اظہار تشکر۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کے سلسلے میں مزید اضافے کا امکان۔ ایران کے راستے نیا مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل۔ چمن میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ، زیارت اور کلات میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ مری، گلیات اور شمالی علاقوں میں شدید سردی کی پیشگوئی۔ لاہور، ملتان سمیت پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش متوقع۔ مودی کے زیر اقتدار بھارت اندرون خلفشار اور ناکام خارجہ پالیسی کا شکار۔ بھارتی سیاستدان شانتا چتری نے عالمی سطح پر بھارتی تنہائی بے نقاب کر دی۔ مودی کی سفارتکاری جھوٹے اور کھوکھلے دعووں پر مبنی ہے۔ امریکہ کا بھارت پر ٹیرف چابہار بندرگاہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی ممکن نہ ہو سکی۔ شانتا چتری نے کہا کہ ممکنہ جنگ میں بھارت کو ایک بڑے اتحاد کا سامنا ہے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ۔ کشمیری عوام بھارتی آئین کی جبری نفاذ کو مسترد کرتے مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پرامن احتجاج مزاحمت کی علامت بن گیا۔ 15 اگست 2019 کے اقدامات کی بھارتی دعووں کو بے نقاب کیا۔ لاک ڈاؤن اور گرفتاریوں سے عوامی مخالفین آیا ہیں۔ پاکستان کشمیری حق خود ارادیت کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسی سے افغانستان میں انسانی المیہ، خواتین کے نقل و حرکت پر پابندی اور ٹیکسی ڈرائیور کا انکار۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق سرکاری ملازمین بلا جواز گرفتاریوں سے خوف کا شکار ہیں۔ میڈیکل طلباء کے گریجویشن تقریب سے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ علاقائی پاسپورٹ فراہم کے ذریعے عوام میں نفسیاتی دباؤ ڈال۔ امریکہ کی درجنوں ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں 7 افراد ہلاک۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن میں وفاقی دفتر بند۔ نیو یارک میں اسکول آن لائن۔ نیو یارک کے گورنر نے عوام کو ہدایت کی غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ فلپائن میں مسافر بردار کشتی الٹنے سے 15 ہلاک اور 28 لاپتہ۔ ایم وی ٹرشا کرسٹن کے 3 زمبوانگنا سے جوجا کے جانب جا رہی تھی۔ 316 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں کشتی پر زیادہ بوجھ یا خراب موسمی کے اثرات سامنے نہ آئے۔ متحدہ عرب امارات میں بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے چائلڈ ڈیجیٹل سیفٹی قانون نافذ۔ بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کی قانونی ذمہ داری والدین پر عائد۔ سوشل میڈیا، گیمز اور اسٹریمنگ سروسز بچوں کے لیے محفوظ بنانے کے لازمی۔ ڈیجیٹل کمپنی پر بھی بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری عائد۔ بچوں کے اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق اور پیرنٹل کنٹرول لازمی۔ اماراتی حکام کے مطابق 60% بچے نامناسب مواد کا سامنا کر چکے ہیں۔ بھارت کو خدشہ ہے کل ٹرمپ تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو دعوت دی۔ بورڈ کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا اور عبوری حکومت کی نگرانی ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی تھی لیکن بھارتی تقریب میں موجود نہیں تھا۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی شمولیت قبول۔ بھارت کے بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں حسینہ کو خطاب کی اجازت دینا بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مفروض سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو نئی دہلی میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کی اجازت دینے پر شدید حیرت اور غم و غصے کا اظہار، تشدد کو ہوا دینے اور موجود حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کر دیا۔ بھارت کا یہ اقدام غیر متوقع اور حیران کن ہے جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسکاف قراقرم ونٹر لفٹ سیزن 8 کا شاندار اختتام، آئی سی او ٹیم فاتح، فائنل میں زبردست کارکردگی۔ ایونٹ گلگت بلتستان میں نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم قرار۔ مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ اختتامی تقریب ہنزا میں منعقد ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اسکاف کی کاوش گلگت بلتستان کی ونٹر سپورٹ اور ایڈونچر ٹورز کی عالمی سطح پر فروغ دے رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی بے دخلی کے بعد پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت غیر یقینی۔ ورلڈ کپ میں شرکت یا بائیکاٹ، چیئرمین پی سی بی کی وزیر اعظم سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی مشاورت کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے پر مشاورت کر رہی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور آئی سی سی کے غیر مستقل رویے پر شدید مایوسی ہے۔ میں بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج آئی سی سی کے عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بنگلہ دیش کے موقف کو تسلیم نہ کیے جانے پر کپتان شاہد افریدی کا اظہار مایوسی۔ بنگلہ دیش سے متعلق لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، انہیں دورہ معیار کا نشانہ بنایا گیا۔ سابق قومی کپتان کا ایکس پر پیغام، کہا بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں شائقین کو عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ آئی سی سی کو فاصلے بڑھانے کے بجائے قربتیں بڑھانی چاہیے۔ مستقل مزاجی اور انصاف پسندی عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد ہے۔